بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوت خطاب دینا تشریف لاتے ہیں علامہ شاہ اللہ ملتانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها۔ الآية۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز محترم اہل علم، علماء کرام، قراء اعظام، ذی وقار سننے والے بزرگوں، بھائیوں،
نوجوان ساتھیو، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اللہ ارحم الراحمین، مینوں اور آپ سب نو ہمیشہ ہمیشہ اللہ سونا نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ برے اعمال کولوں، برے کردار کولوں، بری سوچ کولوں، بری مجلس کولوں اللہ سونا اساں سارے نوں ساڈی اولاداں نوں محفوظ فرمائے۔ انتہائی باوقار ساتھیو، میرے تو پہلے میرے برادر محترم حضرت مولانا بشیر احمد خاکی صاحب حافظہ اللہ نے ماشاءاللہ بغیر مبالغے دے میں مسجد دے اندر بات کر رہے ہیں کہ انہاں مختصر وقت دے اندر تو مولانا سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ دی پوری کتاب رحمت للعالمین سنا چھوڑی۔ اتنے مختصر وقت دے اندر پوری کتاب تو انہوں سنا چھوڑی، تے اللہ رب العزت دے کے دعا کرو کہ اتنی جامع معنی سیرت دے ہر پہلو سنن دے بعد یہ پھر بھی اسا مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صرف رسمی طور پہ محبت کرن والے بنی ہیں، تے میرے خیال ہے کہ اسا اپنی جان تے آپ ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس مالک کی کائنات نے مینوں تو انو سنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دی امت بنایا۔ اس مالک کا احسان ہے، اگر پہلیاں امتاں وچ پہلے نبیوں دی زمانے دے اندر اللہ سونا پیدا کر دیندا تو اس مالک کی کائنات نو کوئی روکن والا، مگر شکر کرو کہ اللہ رب العزت نے تو انو سانو سارے نو اللہ نے اپنی ساری کائنات تو زیادہ محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ حضرات نبی علیہ السلام دی شان سنی، مقام سنے، سانو اللہ دے رسول دی شان مقام دا جے اساں اس کو فائدہ نہ اٹھایا تے پھر سانو رسول اللہ دے امتی بنن دا فائدہ کوئی۔ شانہ والا پیغمبر بھی ہوئے، عزت والا نبی مل جائے، نبیوں دا امام مل جائے، تے ایک بندہ اس کے بعد بھی اللہ دی بارگاہ وچ مردود ہو کے دن قیامت دے جہنم میں جاندا ہے، اس تو بڑا بد نصیب کائنات ہے کہ جس پیغمبر دی رحمت تو جانور بھی فائدہ اٹھا چکا ہے، جس پیغمبر دی رحمت و شفقت پیار و تعلیم دی وجہ کر کے دنیا کائنات تے اللہ نے درختاں سایدار درختوں بھی عزت عطا کی تھی جی۔ اس پیغمبر اس نبی دے امتی بنن دے بعد میں اور آپ اللہ نہ کرے اگر پھر بھی دن کے قیامت دے ساڈے وچ کوئی امتی ہو کے جہنم دے اندر چلا جائے تے ساریاں امتاں دے سامنے رسوا و ذلیل ہو کے ہاتھ کڑیاں پوا کے نو جہنم دے اندر لے کے جا رہے ہوئے تو اس تو بڑا دنیا کا بد نصیب انسان ہوئے۔ اس واسطے مینوں اور آپ نو کوشش کرنی چاہیے کہ اسانو اللہ سونا دن قیامت جنت فردوس نصیب فرما دے۔ جنت میں نہیں چاہتے، چاول پکے کھانا ہے نا؟ جی بالکل ہے جی، تسلی دے دو۔ چاول پکے نے منہ بیڑا کیوں کی تھی بیٹھے؟ میرے بھائی خطیب مولانا سرفراز حیدر صاحب بھی جلوہ افروز نے، اور انتہائی شیریں دہن میرے برادر محترم شیریں کلام بنیامین عابد صاحب بھی نے، اور سب تو بڑا خطیب پھر اینڈ دیتے چاول شریف بھی موجود ہے۔ کہ تساں ایڈے ڈھلے ہوئے بیٹھے ہو، میں سمجھ نہیں آتی جے لکھنا دے ایجنسی والے بھراواں لکھنا تے ساڈی گل لکھنی تہاڈی تے نہیں لکھنی۔ تساں جنت جانا چاہتے سارے جانا چاہتے، جڑے جنت وچ نہیں جانا چاہتے وہ ہاتھ کھڑا کر۔ کمال علی گل، سارے جنت جانا چاہتے، اللہ اساں سارے نو جنت فردوس نصیب فرمائے۔ آمین۔ حضرات جنت وچ کیسے جاؤں گے؟ آؤ اس رحمت للعالمین
امام الانبیاء دی تو حدیث سناوا بخاری شریف دی اور اے اعلان بھی اس رحمت للعالمین دی زبان تے ٹھکدا ہے تو بھی جنت چاہنا میں بھی جنت چاہنا دیوبندی بریلوی شیعہ سنی ہر کلمہ پڑھن والا چاہتا ہے میں جنت مل جائے کوئی بھنگی ہے شرابی ہے گناہگار ہے جو بھی ہے ہوش و حواس والا کوئی بھی کلمہ پڑھن والا ایسا نہیں کہ جڑا کلمہ بھی پڑھتا ہوئے تے آنکھیں میں جنت دی لوڑ ہے نہیں دنیا تے ایسا کوئی بھی کلمہ پڑھن والا موجود ہے نہیں اللہ دے نبی نے بھی اعلان کیتا ہے بڑا سونا کیتا ہے ساری امت واسطے کیتا ہے بڑی شفقت دا کیتا ہے تے حدیث بخاری شریف دے اندر ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے کل امتی یدخلون الجنہ میرا ہر امتی جنت دے اندر جائے گا میرا ہر امتی جنت دے اندر جائے گا یہ اعلان نہ پیو کر سکتا ہے نہ پیر کر سکتا ہے نہ مرشد کر سکتا ہے کوئی نہیں آکھ سکتا پیر کہ میرے سارے مرید جنت دے اندر جان گے کوئی باپ نہیں کہہ سکتا میرے سارے پتر جنت دے اندر جان گے کوئی استاد نہیں کہہ سکتا کہ میرے سارے شاگرد جنت دے اندر جان گے کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا میرے سارے مقتدی جنت دے اندر جان گے اللہ دی قسم اے اعلان ٹھکدا ہی مصطفیٰ دی زبان تے اللہ دا نبی فرماتا کل امتی یدخلون الجنہ میرا ہر امتی جنت دے اندر جائے جس جنت کی تمنا کرنے ہیں ہر کلمہ پڑھن والا جنت کی تمنا کرتا ہے کوئی بھی ایسا نہیں جڑا آخدا ہوئے کہ میں جنت کی لوڑ نہیں ہے حضرات اور اللہ کا رسول فرما رہے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ میرا ہر امتی جنت کے اندر جائے گا الا من ابا مگر جس بندے نے جس امتی نے جان بوجھ کے کہہ دیتا ہے وہ آخدا ہے میں جنت کی کوئی لوڑ نہیں میں جنت جاؤنا نہیں چاہتا وہ نہیں چاہتا جنت دا انکار کر رہے ہیں کہ میں نے جنت دی کوئی لوڑ نہیں میں اللہ دے پاک پیغمبر جنت وچ نہیں جانا چاہتا میں نے اس جنت دی کوئی ضرورت نہیں جس جنت دی تساں بشارتاں دے رہے ہو میں اس جنت وچ نہیں جانا چاہتا جس جنت دا تذکرہ قرآن دے اندر ہے میں اس جنت دے اندر نہیں جانا چاہتا جس جنت تے تالا مصطفیٰ دا لگا ہے میں اس جنت تے نہیں جانا چاہتا جس جنت دا افتتاح کھولے گا تو کائنات دا امام محمد رسول اللہ کھولے گا اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ میرا ہر امتی جنت دے اندر جائے گا الا من ابا مگر جس نے انکار کر چھوڑیا کہ میں نے جنت دی کوئی ضرورت نہیں وہ جنت نہیں جائے گا حضرات میرا سوال ہے کہ کوئی ہے ہی ہو جیا جیڑا جنت دے انکار کرتا ہے کوئی ہے ہی ہو جی ہر بندہ آخدا میں جنت جاواں حتیٰ کہ کسی دا کوئی بے نماز پیو جو فوت ہو جائے نا اللہ سب نو نماز دا عادی بنائے تے اساں بات بھی کہا ہے بابا بہشتی کوئی چور مر گیا تاوی بابا بہشتی حتیٰ کہ کوئی سود خور مر گیا تاوی یہ بہشتی تے جے نہیں تے اساں دھکے نال اس نو مولوی عادت دودھ دا گلاس مینوں چاہدے بابا بہشتے پہنچا چھوڑے کٹا کو جا بہشتے ٹوٹ جائے گا اور بابا بہشتی توجہ کرنا بابا کون ہے وہ بول دے کیوں نے جنت نہیں چاہی دی بابا بہشتی ہے جنتی ہے تے جنت او مقام ہے جنت او مقام ہے اللہ دے رسول فرماندے بخاری شریف دی حدیث ہے کہ اللہ جس نو جنت داخل کر دے گا نا تے اس نو اللہ رب العزت فرمایا کہ میاں میں تینوں ساری دنیا دا مالک بنائینا چاند کیاریاں دا نہیں چاند مربعیاں دا نہیں چاند علاقیاں دا نہیں زمین دے کچھ حصے دا نہیں میں ساری زمین دا تینوں مالک بنائینا تے اے جنت چھوڑ تے زمین دا اقتدار لیلا زمین دا وقار لیلا زمین دا سارا خزانہ لیلا بخاری شریف دی حدیث ہے اللہ دے رسول فرماندے نے او بندہ خدا اللہ منو دنیا نہیں چاہیدی منو یہ جنت چاہیدی میں باہر جانا چاہتا اللہ شہید آخدا کہ اللہ میں جانا میں بھیج میں دوبارہ لڑاں گا جیڑی عزت تو جنت میں ایک واری شہادت نال دیتی اللہ میں 10 واری اس تیرے راستے تے شہید ہوتے اس تو زیادہ عزت والی جنت لینا چاہتا
کوئی بھی جنت جو واپس نہیں آندا. لیکن مولوی صاحب آخدے نے جمعرات والے دیڑے ناراض نہ ہونا. اللہ دے پیارے پیغمبر دی تساں سیرت سن چکے ہو. مولوی صاحب بدن بابا بہشت چوں جمعرات نو قبر تے آیا. کتوں سفر کیتا سو؟ بولو. جنت چوں آیا. اے جھنگ چوں نہیں آیا. کتوں آیا؟ جنت چوں بابا آیا. اتنا دور تو کتھے آیا جنے قبر تے آیا کھڑا ہے. وہ کیوں آیا مولوی صاحبہ؟ اے جمعرات نو جو آیا ہے اتنے دور تو جنت چھوڑ کے آیا. کیوں آیا؟ جنے سائیں کھیر دا گلاس گھننا, دودھ دا ایک گلاس لینا ہے. تے جے کر ہو سکے تے تساں بھاویں بریلہ تی چپکا ہوئے تے ککڑ دا گوشت لینا. بابے اور واسطے ایمانداری نال دسو, رب دا قرآن آدھا جڑا بہشت تے ٹر گیا میں اس واسطے جنت دیاں نہراں دودھ دیاں بنا چھوڑی. مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه. اللہ فرماندا جس نو میں جنت دے دیاں گا, جڑی جنت دا وعدہ میرے یار محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نے کیتا ہے. اللہ فرماندا میں اس جنت دا ڈیزائن بنایا ہے, نقشہ بنایا ہے کہ اس جنت دے اندر ہر جنتی دے دروازے دے سامنے اللہ فرماندا میں 4 نہراں چلا دیونیاں. ایک نہر پانی دی ہوئے گی جو آب زمزم جیسا پانی ہوئے گا. دوسری نہر دودھ دی چلا دے گا جس دا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوئے گا. تیسری نہر شراب دی چلا دے گا یعنی پاکیزہ ہوئے گی. چوتھی نہر اللہ فرماندا ہے میں ماکھی تے شہد دی چلا دے گا. میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا جن دے بوہے تے دودھ دی نہر چل دی پئی ہوئے, مٹھے کرن واسطے ماکھی دی نہر چل دی پئی ہوئے, پانی پیون دا آب زمزم دا ملدا پہ ہوئے. اور جمعرات نو جنت چھوڑ تے تیرا بھیڑاں تے مجھی تے گائیں دا دودھ دا گلاس لینا ہے. اور جنت چ گیا کدی کوئی واپس آندا. میں مسئلہ سمجھاونا ہے. کل امتی یدخلون الجنہ, میرا ہر امتی جنت میں اندر جائے گا الا من ابا, جس نے انکار کر چھوڑے کہ مینوں جنت دی لوڑ نہیں, اور جنت جائے گا نہیں. جو جنت کے اندر جائے گا کبھی واپس آئے گا. اللہ دے پیارے پیغمبر جی دسو کہ او جنت, جس جنت دے اندر دودھ دیاں نہراں ہون گیاں, جس جنت دے اندر حضرات توجہ کرنا, اس جنت دے اندر بھی اللہ ایک جمعہ بازار لگائے گا. اللہ دے نبی دی حدیث ہے جنت دے اندر جمعہ بازار لگے گا. مرد حضرات سارے جنت دے اندر اس بازار چ جان گے تے کوئی عورت اس بازار چ. بازار کتھے لگا ہویا ہے؟ واز کرن دا فائدہ تاں ہے جے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. حضرات جنت چ بازار لگا ہے, توجہ کرنا, بازار جنت چ لگا ہے. جنت دی ہر اکھ پاکیزہ ہے, جنت دی ہر اکھ پاکیزہ ہے, ہر دل پاکیزہ ہے. جنت دے اندر کوئی اکھ ایسی نہیں جس اکھ وچ حیا نہ ہوئے, کوئی دل ایسا نہیں جس دل دے اندر کمینگی خباثت پلیتی ہوئے. ہر دل پاک, ہر اکھ پاک, ہر بندہ معصوم بن کے جنت چایا کھڑا ہے. اس جنت دے معصوم بازار دے اندر جتھے سارے اولیاء صلحاء نے, اے نیکاں دا بازار ہے. اس نیکاں دے بازار دے اندر پاک اکھ ہے, پاک دل ہے, پاک نگاہ ہے. اس پاکیزہ جنت دے بازار دے اندر بھی صرف مرد جان گے, کوئی عورت. اج میرا اور تیرا بازار جس وچ عزتاں دے سودے ہوندے, جس بازار دے اندر عظمت عزت و عصمت دے پاکیزگی دے سودے ہوندے نے, جتھے دنیا کائنات تے عصمتاں نیلام ہوندیاں نے, اج تیری میری کلمہ پڑھن والی دھی بہن اس بازار دی زینت بنی ہوئی ہے. رب دی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ رب جنت دے بازار دے اندر بھی کسے عورت کا داخلہ کر دے. کہاں بیٹھے ہو؟ اج میں مولوی ہاں, میرے گھر دے سودے میری بیوی خرید کرے, میرے کو ٹائم ہی نہیں. اے جا کے دکاندار نہ لڑ دی کھڑی ہے, اے دکاندار نہ جھگڑ دی کھڑی ہے. تے آخ دی مولوی
تانوں مرداں نوں بندیاں کولوں سودے لین دا وال ہی نہیں آندا تساں مکا ہی نہیں سکدے تساں مکا ہی نہیں سکدے حالانکہ اساں بھی جاننے ہیں تساں ہی جاندے ہو بی بی دیاں لیراں کتیراں کر دیندا گاہک دکاندار یہ 100 والی چیز 1010 کے تے واتے 100 چھڑیندا اسی وقت بی بی بڑی خوش ہوئے بیٹھی حضرات توجہ کرنا میں کسی دی غیرت و عزت و آبرو تے حملہ نہیں کرنا چاہندا میں ایک مقام دکھاونا چاہنا جنت لیندے ہو جنت جس جنت دے اندر رب دی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ کوئی عورت جنت دے بازار دے اندر جائے اللہ دے پیارے پیغمبر فرمانے مرد حضرات جان گے واپس جدو آن لگن گے نا جنت دا ماحول کیسا ہے واپس جدو آن گے تے اللہ دی اس جنت دی زمین جو زعفران و کستوری دی ہے نا اللہ دے پیارے پیغمبر فرمانے اللہ ایک تھوڑا جیا جھاکڑا چلائے گا تھوڑی جی انہیں تیز ہوا چلے گی تھوڑا جی انہیں جھاکڑا آئے گا تے اے جنت دی مٹی اڑ کے تے جنتیاں دے منہ تے ہی پہ وینی ہے جویں انہیری آندی ہے تے بندے دے پنڈے تے بدن تے کپڑے تے پہ وینی ہے اے ہن واپس آئے نا بازار تو بیبیاں دے کول جلے محلے چ جان گے بیبیاں آکھن گیاں اپنے شوہراں نوں وے تساں جنت وچ گئے ہے بازار وچ گئے ہے جنت دے کیڑا یہ جی میک اپ کیتا نے جو تساں پہلے نالوں زیادہ سونے بن کے آ گیا توجہ کرنا اے اللہ دے رسول دی بات کر تساں یہ جی کیڑا میک اپ اتھے کیتا ہے کیڑی شے لائی نے کہ گھروں جس وقت گیا ہے سونے تھا اس وقت ہی ہے پر ہن جلے واپس آئے ہو تو منہ سونے ہو اے جنتی آکھن گے یہ تو ایسا دسنے ہیں پر تساں دسو اساں تو انہوں چھوڑتے گئے ایسے محلہ ہیں چھے واپس آئے ہیں تو سہیں پہلے تو زیادہ سونیاں بڑیاں بیٹھیاں توجہ کرنا جنت کیا مقام ہے جس دے بارے اللہ دے رسول نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ میرا ہر امتی جنت دے اندر جائے گا جنت و خوبصورت مقام ہے جس دی گرد و غبار مرد نو خوبصورت بنا دیندی ہے جنت و خوبصورت مقام ہے جس جنت دے اندر عورت نو اپنے شوہر دا انتظار کرنا خوبصورت بنا دیتا ہے دنیا تے ہے کوئی ایسا خطہ جس دی گرد و غبار مرد نو خوبصورت بنا دے اور جس خطے تے عورت دا اپنے شوہر دے چند منٹ چند گھنٹے انتظار کرنا اس عورت نو خوبصورت بنا دے یہ ہے وہ جنت جس کے بارے اللہ دے رسول نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ میرا ہر امتی جنت کے اندر جائے گا الا من ابا مگر جس نے انکار کر چھوڑا آج میرے بھائیوں کوئی دیوبندی بیٹھا ہے بریلوی بیٹھا ہے کوئی اور دیگر مسلک فرقے دا بیٹھا ہے کوئی قادری ہے نقشبندی ہے سہروردی ہے رضاقی سیفی ہے کوئی بھی کسی نسبت والا ہے میں اس نے رب دا واسطہ دے کے آنا تعصب دی اینک اتار کے محض زبان پیغمبر دی طرف توجہ کرے کہ آج وہ بھی جنت دا طالب ہے میں بھی جنت دا طالب ہوں دیوبندی بھی جنت دا طالب ہے بریلوی جنت دا طالب ہے نقشبندی جنت دا طالب ہے جعفری جنت دا طالب ہے حنفی جنت دا طالب ہے شافی مالکی جنت دا طالب ہے ہر کلمہ پڑھنے والا جنت دا طالب ہے اللہ دے رسول نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ میرا ہر امتی جنت کے اندر جائے گا الا من ابا مگر جس نے انکار کر چھوڑیا وہ جنت نہیں جائے گا صحابہ حیران ہو جاندے نے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر جی وہ کون بد قسمت ہے وہ کون بد نصیب ہے غور کرنا جنت دے چاہنے والوں غور کرنا اللہ دے رسول کو سوال ہو رہا ہے سونا تسی فرما رہے ہو ہر امتی جنت دے اندر جائے گا الا من ابا مگر جیڑا جنت دا انکار کردا جنت وچ نہیں جانا چاہندا سونا من ابا یا رسول اللہ من ابا یا رسول اللہ بخاری شریف دی حدیث ہے وہ بورا ہے کون لوگوں تعصب دی اینک اتار کے اجنبی دی حدیث تے غور کرنا ہے کہ میں جنت دا چاہنے والا ضرور ہاں کدرے میں انہاں لوگاں وچ تے نہیں کہ جڑے لوگ جنت دے انکاری ہیں ذرا غور نال سننا اللہ دے رسول نے فرمایا سائل سوال کیا کیتا ہے قیلا من ابا یا رسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر وہ کون بد نصیب ہے جڑا جنت دے انکار کر رہا ہے وہ کون ایسا بھورا ہے
کہ جڑا جنت نہیں جانا چاہتا دن قیامت دے دو مقام ہوں گے یا جنت ہے یا جہنم ہے یا بہشت ہے یا دوزخ ہے یا راحت ہے یا رنج ہے یا عذاب ہوئے گا یا بندے دی زندگی خوش قسمتی دی جنت دی عیش و آرام دی زندگی ہوگی اگر جنت نہیں چاہتا جنت دے دودھ دی نہریں نہیں رہنا چاہتا جنت دے آب زمزم نہیں لینا چاہتا جنت دے پریدیاں دے گوشت نہیں کھانا چاہتا جنت دے موتیاں دے محلہ وچ نہیں رہنا چاہتا جنت دے موسم بہار اس نو اچھا نہیں لگتا کہ دوسری طرف جائے گا تو جہنم ہے عذاب ہے دکھ ہے درد ہے تکلیف ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی منع با یا رسول اللہ وہ کون بھورا ہے کہ جڑا جنت جیسی راحت و عیش و آرام والی زندگی چھوڑ کے تے دکھ تے درد تے عذاب تے جہنم والی زندگی رہنا چاہتا توجہ کرنا میرے نبی دی زبان جو نکلے ہوئے جملے نے یاد رکھ لو جیڑی حدیث نو امت مسلمہ دے علماء محدثین شیوخ پوری امت جس تے اتفاق کر لے کہ اے حدیث صحیح ہے اس دا مطلب یہ ہے کہ اے امت اقرار کر رہی ہے کہ اے جملے اللہ دے رسول دے ہوٹھاں وچوں نکلے نے جس حدیث نو امت صحیح کہن دی ہے اس دا مطلب کیا ہے کہ اے بولنے تو رسول اللہ ہی دینے اگر اے عمل حدیث ثابت کر رہی ہے تو واقعی اے کردار اے عمل میرے پاک پیغمبر ہی نے کیتا ہے ایسا کام تو حضرات سنیے حدیث بخاری شریف کی اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا میرا ہر امتی جنت کے اندر جائے گا الا من ابا مگر جس بندے نے انکار کر چھوڑیا ہے وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا جڑا انکار پہ کرندا ہے کہ مینوں جنت دی لوڑ کوئی نہیں مینوں جنت دی ضرورت نہیں اور جنت کے اندر نہیں جائے گا اج تو بھی سوچ لو گا یہی چیز صحابہ کرام نے سوچی دل کے اندر خیال آندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جی من ابا یا رسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر سنا محبوب کبریا او کون بد نصیب ہے جڑا تے محمد رسول اللہ دی دتی ہوئی بشارت نو لین نو تیار نہیں تو ساتھ ہو میرا ہر امتی جنت کے اندر جائے گا اے بد نصیبت ہے مینوں محمد دی جنت دی ضرورت نہیں من ابا یا رسول اللہ اللہ دا پاک پیغمبرا تساں جنت دیاں بشارتاں دیو تے بندہ کہ میں جنت نہیں جاندا اس دے نال دا کائنات وچ بد نصیب ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی دسو سنو غور دے نال اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا کہ میں جنت دی لوڑ کوئی نہیں میاں اللہ دے پاک پیغمبر ہے جنت دی آفر پہ کرندے ہوئے امتی آنکھے میں جنت دی لوڑ کوئی نہیں یہ دے نال دا کائنات دا گندہ قسمت والا کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جی دسو نہ کون ہے غور کرنا فرمایا من اتانی دخل جڑا میری گل منیندا ہے میری بات اعتبار کریندا ہے من اتانی جویں میں آکھاں انجے کریندا ہے دخل الجنہ اے موت آئے گی سیدھا جنت دے اندر جائے گا ومن عصانی تے جڑے بندے نے میری گل نہیں منی میرا انکار کریندا ہے میں کئی گل کراواں تے میں نہیں مننی اے کالا کالا رسول اللہ نہیں منیندا اے رسول اللہ دے ہوٹھاں وچ نکلیا بول نہیں منیندا اے نبی علیہ
چاہتا من اتانی جڑا میری منیندا ہے وہ کتھے جائے گا داخل الجنہ جنت دے اندر جائے گا آؤ حدیث بخاری اور مسلم دی حدیث اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور جنت دے طالبو اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے جڑا میری منیندا ہے وہ جنت وچ جائے گا جڑا میری نہیں منیندا ہے اس جنت کو نہیں جانا اللہ دا پاک پیغمبر فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی اور جنت دے اندر جان والے ہو جنت دی طلب کرن والے ہو میں محمد دی گل منے آئے جی میں نماز پڑھنا انہیں نماز پڑھ جائے آئے ہائے حدیث بخاری دی وینا سا جنت دے اندر ہے جنت دی طلب ہے جنت کیسے ملے گی فرمایا من اتانی جیڑا میری گل منے وہ جنت جائے گا من اسانی جیڑا میرا نہ فرمانے میری گل نہیں منیندا وہ جنت نہیں جائے گا اے بات اللہ دے رسول دی کسے اہل حدیث عالم دی نہیں کسے اہل حدیث شیخ الحدیث دی نہیں کسے اہل حدیث خطیب دی نہیں کسے اہل حدیث قلمکار دی نہیں کسے اہل حدیث مقرر دی نہیں بات کس دی ہے جس دی عزت جس دی عظمت جس دی شان تساں مولانا بشیر احمد خاکی دی زبان وچ سماعت کر چکے ہم امام الانبیاء دی زبان ہے معصوم پیغمبر فرما رہے ہیں میری بات دا انکار کرنے والا جنت دا منکر ہے جنت نہیں جانا چاہتا اللہ دا رسول فرماندا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی نماز پڑھیا ہے جی میں محمد نماز پڑھنا ہاں مینوں ویکھ کے نماز پڑھیا ہے میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا جیڑا اس دنیا دے اندر جنت بھی چاہتا ہے تے نماز محمدی نہیں پڑھدا جنت کیسے جائے گا اللہ دے رسول فرماندا ہے نماز مینوں ویکھ کے پڑھیا ہے میں مسئلہ نماز دا پہ کرنا نماز مینوں ویکھ کے پڑھیا ہے جیڑی نماز سونے مصطفیٰ پڑھی ہے وہ نماز محمدی ہونی ہے جیڑی مصطفیٰ محمد سونے پڑھی ہو کیڑی نماز ہے محمدی ہے اللہ دے رسول فرمانے صلو کما رأیتمونی جی میں نماز کھڑا پڑھنا تے مینوں ویدھے کھڑے ہو نا انہیں کر کے نماز پڑھے کیڑی نماز ہے او بولو جنت دا طالب آدھا میں محمدی نہیں پڑھنی ساری زندگی آپ ہی آدھا میں حنفی نماز پڑھنا تے بالنا دے ہاتھے چی نماز حنفی دیتی کھڑا اللہ دے رسول آکھے نماز حنفی پڑھو نماز جعفری پڑھو فلانی نماز پڑھو یہ نماز فلانی پڑھدا کھڑا ہے اللہ دے رسول آدھا مینوں ویکھ کے پڑھ اے منیندا نہیں تے جنت دا طالب ہی نال بنیا کھڑا میں کسے تے اعتراض نہیں کرنا چاہتا میں جنت دے طالب نو دسنا چاہنا کہ جنت چاہتا ہے تے پھر ایک ہی راستہ ہے کہ تینوں ساری کائنات چھوڑ کے سونے مصطفیٰ دے پیچھے ٹرنا ہوئے گا پھر اعتراض دی گنجائش نہیں جے جنت نہیں چاہتا جس دے پیچھے مرضی آئے چلے کوئی بات نہیں جس نو امام بنا لے کوئی بات نہیں جس کا مقلد بن جائے کوئی بات نہیں جس کا مرید بن جائے کوئی بات نہیں اہل حدیث نو کوئی اعتراض نہیں کہ تو کس کا مرید کیوں بنے ہیں اہل حدیث نو کوئی اعتراض نہیں تو فلاں دا مقلد کیوں بنے ہیں اہل حدیث نو کوئی اعتراض نہیں تو دیوبندی کیوں بنے ہیں اہل حدیث نو کوئی اعتراض نہیں تو بریلوی کیوں کھوایا ہے اہل حدیث صرف اتنی کرتا ہے کہ جنت لینی ہے کہ پھر نبی دا انکار نہیں کرے گا نبی دی بات دا انکار کرے گا کدی جنت نصیب ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ میرا ہر امتی جنت دے اندر جائے گا الا من ابا مگر جس انکار کر چھوڑے آدھا مینوں جنت دی لوڑ نہیں سنو دوبارہ اللہ دے پاک پیغمبر نے کلو پوچھے گیا سونا اے دسو کون ہے او جی بد نصیب جڑا انکار کریں آدھا مینوں جنت نہیں چاہیے اللہ دے پاک پیغمبر فرما
دخل الجنہ جویں جویں میں جنت رات چلاواں گا میرے پیچھے ٹردا آئے گا سیدھا جنت ٹر جائے گا اللہ پاک فرماندے نو جد جیویو میرا یارا جے تو اعلان چکیتا ہے من اتانی دخل الجنہ میری اطاعت کرن والا جنت دے اندر جائے گا سنو کائنات دا مرشد اعظم میں تے محمد رسول اللہ دے ہوٹھاں دی قدر کتنی کرنا ہے مینوں کتنی پیاری بات لگ دی ہے جڑی یار محمد دے ہوٹھاں وچوں نکل جائے او سونا تو گل کرے تے میں رب پوری نہ کراں اے نہیں ہو سکدا سونا تو امت نو وعدہ کرے تے میں پورا نہ ہون دیواں تو میرے پاک پیغمبر آنکھ دیتا ہے فرما چھوڑیا ہے من اتانی دخل الجنہ جڑا میری گل منے سی جنت ٹر جائے گا اللہ پاک فرماندا میرا اعلان بھی سن لو میرا یارا من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم اللہ فرماندے نے تو آنکھیں سونا میں پوری پہ کرنا میرا اعلان ہے جڑا تے محمد رسول اللہ دی اطاعت کرندا ہے گا یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار میں اس جنت دے اندر داخل کراں گا جس جنت دے اندر میریاں نہراں چلدی ہون گیاں مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى او جد جیو میرا یارا کائنات دا سردارا اور میرا قانون ہی ہوئے جڑا تیرا بنسی او جنت وچ جائے گا جڑا تیری زبان دا منکر بن جائے تے محمد دے بولنا دی قدر نہیں کرے گا سن میرا پاک پیغمبر میرا اعلان بھی ہے من یعص اللہ ورسولہ من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا اللہ فرماندہ من یشاقق الرسول ہائے ہائے جڑا بندہ میرے رسول دی مخالفت کرندا ہے میرے رسول دی مخالفت کرندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا من عصانی فقد ابا مولانا صاحب کی دے مہینے پہ ہوں اچھا میں آکے جے کبڑی گئے تو میں ہونے باس کرے اچھا ٹھیک جی بسم اللہ وضو لکھواری بناؤ غصے ہو کے نہ جاؤ اللہ دے پاک پیغمبر سنو اللہ دی قسم جنت دے چاہنے والوں اور جنت دے طالبوں جنت قادری ہونا نہیں نقش بندی ہونا نہیں پیران دے میاں ارد گرد پھرن نال نہیں جنت ملنی ہے تے زبان محمد رسول اللہ دی عزت احترام نال ملنی ہے اللہ نے فرمایا من یشاقق الرسول جڑا میرے یار محمد رسول اللہ دی مخالفت کرندا ہے توجہ ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی اور مجھے پتہ بھی لگ گیا ہے جو حدیث رسول اللہ دی نے اللہ دے پاک پیغمبر دی شریعت نے والذی ارسل رسول
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى جنوں پتہ بھی لگ گیا ہے جو میرے یار محمد دی اے گل ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے مطلب نبی دی حدیث جانن دے بعد نبی دی حدیث سنن دے بعد نبی دی حدیث دا علم ہو جان دے بعد نبی دے وچوں نکلے ہوئے بولن دے پتہ لگ جان دے بعد اللہ پاک فرماندا ہے وقت میرے یار دی مخالفت کرندا ہے اللہ فرماندا ہے نو واللہی ما تولا ونصلہی جہنم میں اٹھیاں باگاں دے تے سٹ دینا میں نہ جادی دے مرضی آنی رہی جیڑا فرقہ اختیار کرنے کر لائے جیڑی پارٹی میں نہیں بن گئے نواللہی ما تولا جیڑے حضرت صاحب دا مرید بن نہیں بن لائے جیڑے پابے دا مقلد بن نہیں بن لائے جیڑے حضرت صاحب دے پیچھے چل نہیں چل لائے آخر نتیجہ کیا نکلنا ہے نواللہی ما تولا من نصلہی جہنم تم جیڑا کچھ مرضی بن جا میرے نبی دی مخالفت کی تھی ساری کائنات نال نسبت لا لائے آخر انجام جہنم حضرات توجہ کرنا اللہ نو فرقے تے پارٹیاں نہیں اللہ فرماتا میرے نبی دی زبان جو نکلے ہے کہ میں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا من اتانی دخل الجنہ من اتانی دخل الجنہ جیڑا میری اتباع کرے سی میری اطاعت کرے سی وہ جنت دے اندر جائے گا اللہ فرماتا میں یشاقق الرسول میرے رسول دی کرے مخالفت اللہ فرماتا میں انہوں کوئی لوڑ نہیں ہو کی دے جاندہ پہ نواللہی ما تولا نواللہی ما تولا جدے مرضی آئے پھرے ودا اللہ فرماتا سانو کوئی غرض نہیں ہو دیوبندی اکھویندہ ہے بریلوی اکھویندہ ہے شیعہ اکھویندہ ہے سنی اکھویندہ ہے قادری اکھویندہ ہے چشتی اکھویندہ ہے وہ کیڑی بنا اکھویندہ نہیں اکھویندہ اللہ فرماتا بس اسا تے اے ویکھے ہے اس ساڈے رسول دی گل دا انکار کیتا ہے ساڈے نبی دی گل نہیں منی اللہ فرماتا نصلہی جہنم جتھے مرضی ہے مہراں لوائے ودا انجام جہنم ہوئے گا کیونکہ جنت اسے نو ملے گی من اتانی جیڑا میرے یار محمد دے پیچھے جڑدا ہن ٹھنڈے دل نال سوچو اللہ دا رسول آخدا ہے بے حلالے کرن والے تے لعنت ہے اللہ دا رسول کیا فرما رہے ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل لہ اللہ دی لعنت ہوئے حلالے کرن والے تے کران والے تے ہن مولوی کرے مخالفت کہ نہیں اے حلالہ کرال ہے حلالے تو بغیر اے حلال ہی نہیں ہوندی جنے اے چھوٹے بھیرانال ایک رات واسطے اے تھوڑی جی اکھاں بند کرنی ہیں پوسیں یہ نہیں ہے نا آج کل تو ہن دوے کہنال تے حلالہ اونج مشکل ہو گئے جو اگلے قابو ہو گئے اے تو انہوں پتہ ہے اے لئیے دے اندر لالی سن کروڑ دے اندر عدالت دے اندر ایک بابا دی تصویر بھی آئی اخبار دے اندر دلہے میاں دی تصویر بھی آئی انہیں ایک صوفی ویک کے تے حلالہ کرایا اس عورت دا نکاح کر دیتا انہیں کسی بندے نال ساری برادری رل کے سارے ہیں بھئی حلالہ وہ عورت نو طلاق ہو دیتی شوہر نے ہون بھئی واپس سلو کریے ہون انہا سارے ہیں پیکے ہیں ساورے ہیں رل کے تے ایک صوفی ویکھے اس بندے دی بھی تصویر اخبار دیتے صوفی ویکھیا تے انہوں نالا کہ میاں دروئی خدا دیئے نکے نکے دے بالن تے تو انہیں کر بھئی یہ تھوڑا جی ہے تیرے نالے دا نکاح کرنے ہیں تے وقت تو مہربانی کریں چاہ اوسا کہ ٹھیک ہے ایک باری آوے تا صحیح جلے نکاح ہو گیا رات گزری سویرے لے دن بھئی ہاں بھئی چل عدالت دے اندر تو طلاق نامہ لکھ دے عدالت دے اندر طلاق نامہ لکھ دے اسٹام لکھ دے اسٹام پیپر تے طلاق لکھ دے عدالت لے گئے جلے عدالت گیا اسا کہ میں تا نہیں طلاق دیں گا میں تا طلاق ہن پیو ہی چھویر دا مچھریا کھلوتا ہے پہلا گھارا لائی مچھریا کھلوتا ہے سالے ہی مچھرے کھلیں حتیٰ کہ اخبار چاندہ اس صوفی صاحب نو چنگا بنا تے کٹے ہونے نا مراد تیرے نال کمپرومائز آئی ایک رات دی تے تو اگا قابو ہے ایمان نال دسو اس وچ کوئی عزت ہے بغیر کسی تعصب دے اس اللہ کہیں دی دھی بھین نالے حلالے علی نوبت ہے
نہ لائے آمین آکھو جی آمین آکھو کوئی چنگا ہے ایمان نال دسو مغرب ویلے نکاح ہویا ناراض نہ ہویا میں گل کھول کے دسے نا میں دیہاتی بندہ مغرب ویلے نکاح ہویا حلالے اللہ لے گیا پچھوں پیو ہی بیٹھا ہے ہن 8 ہو گیا باقی اتنے گھنٹے رہ گئے سویرے طلاق دیونی راتی تو نہیں سو دیونی ہاں جیڑا پہلا گھر والا ہے وہ دادا بیٹا ہن 12 ہو گئے کدائیں خدا کرے 7 بجے نہیں جلتی یہ بھی انتظار وچ بیٹھا سالے بھی انتظار گھڑیاں بیٹھے گنے دن ایمان نال دسو اس نالوں بڈ کے مر نہ جاویں بڈ کے مر نہ جاویں کہ بیٹھے گھڑیاں گنے دن جو کس لے ہوے چٹا دے ہوے تے تو طلاق لئیے ہائے ہائے او لوگو اللہ دی قسم ہے آؤ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت دے اندر جہنم ملنی چاہیے اس واسطے کس مخالفت کس دی کیتی ہے جن دے ہوٹھاں دی اللہ قسمہ چاہتا ہے کس دی مخالفت کیتی ہے جس نو اللہ نے جس نبی دے چہرے نو ویکھن نال نبی نہیں رہ جاندا امتی بن جاندا ہے جس نبی دے ہو دے ابراہیم مسلح تے نہیں آ سکدا اس نبی دے ہوٹھاں دی اتنی بے قدری کہ اللہ دے رسول فرماندا لعن اللہ المحلل والمحلل له اللہ دی لعنت ہوے حلال کرن تے کرانا نے واسطے اج عدالت وچ گئے کھلوتا ہے ایک دوے نال دستو گریبان نے کہ تیرا ساڈا معاہدہ ہے تیری ساڈی کمپرومائز ہے ایک رات واسطے تو قابو ہو گئے فلاں ہو گئے اللہ دا رسول فرماندا اللہ دی لعنت ہوے میں محمد تے مسلماناں نوں معاشرہ عطا کیتا میرے نبی دا معاشرہ عزت والا معاشرہ ہے غیرت والا معاشرہ ہے جیڑا نبی یہ حکم دیندا ہے مسلمان عورت نو کہ تو ٹرے نا تے ایک گٹھ زمین تے کپڑا تیرا گھسیٹ دا ہوے ہائے ہائے چادر ایک گٹھ زمین تے گھسیٹ دی ہوے میں محمد کلمہ پڑھن والے دی ایڑی بھی غیر دی نظر پوے میں برداشت ہے تاکہ ایک عورت نے سوال کیتا سونا اے جو پچھوں کپڑا گھسیٹ تے ٹریے تے اے تا گندی جگہ تے گندہ ہی ہو ویسی پلیت ہی ہو سکتا ہے اللہ دے نبی یہ نہیں فرمایا گندی جگہ تے کونج لائے چال آئے ہائے 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 اللہ دے نبی فرمایا گھسیٹن دے جتنا پاک تے ستھری جگہ آئے گی یہ پاک ہو جائے گا ہائے ہائے میرے نبی دی غیرت دیکھ اتنا ہی گوارہ نہیں کیتا عورت نے سوال کیا کیتا ہے کہ ایک گندی زمین تے کپڑا آ جائے پھر کی کیتا جائے فرمایا گھسیٹن دے گندی زمین تے چادر لگنی گوارہ ہے کلمہ پڑھن والی دی ایڑی تے غیر دی نگاہ محمد دیکھ کے برداشت نہیں کردا ہے آج اس عورت نو ایک رات واسطے ننگا کر دیتا جائے میرا نبی جنت دے گا میرا نبی نے سچ آکھے ہے برحق آکھے ہے جڑا نبی عورت دی ایڑی تے غیر دی نگاہ برداشت نہیں کردا وہ ایک رات واسطے کسے غیر نو اس عورت دے بستر تے بھی گوارا نہیں کردا فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له اللہ دی لعنت ہوے حلال کرن تے کرانے واسطے میں محمد اس نو برداشت اج جنت لیندا ہے تے مخالفت رسول اللہ دی کردا جنت دا طالب ہو کے نبی دی حدیث دا انکار آؤ دوسری حدیث جو آج میرے اور آپ دے معاشرے دے اندر ہے میں اس واسطے اس نو ہمیشہ بیان کردا ہونا کہ آج یہ معاشرہ جنت بھی چاہندا ہے مگر نبی دی دشمنی چ لینا چاہندا ہے نبی دی مخالفت چ لینا چاہندا ہے تے اللہ فرماندا میں نبی دے مخالف نو جنت دا بوہا بھی نہیں ویکھن دیندا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح اج دے دور دی بات لا نکاح الا بولی و بشاہد عدل اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا جیڑی لڑکی بھاج نس کے عدالت جا کے وکیل دے کولوں جا کے اے پیسے فیس دے کے دفعہ 64 دے بیان واسطے آئے ہائے اللہ دی قسم تساں پڑھے لکھے بھرا بیٹھے ہو بڑے اچھے پڑھے ہوئے ہو وکیل ہی شاید بیٹھے ہوں جیڑی لڑکی نس کے گھروں آندی ہے گھروں بھاج کے آئی ہے یار نال کدی اس نو منشا بھائی کسے وکیل آکھے میری دھی دس کیویں کدی دھی کر کے وکیل سے دیندا جیڑی بھاج کے نس کے آئی ہے انہوں کی آکھدے نے او چھورے کیویں آئی ہیں کیوں آئی ہیں اے نہیں آدا میری دھی تو ایسے چھوہر نال کیوں آئی وکیل بھی اس نو دھی کہنا گوارا نہیں کردا پیا ہاں کیویں آئی ہیں ہن این گل سن
وکیل آدھا پیا بھی جویں میں تینوں سبق پڑھاواں انہیں مجسٹریٹ نو بیان دیونے بڑا کوڑا ہوتے آدھا پیا اپنی نے اتھے لاٹ پاٹ کریں پئی مسلمان ہے وکیل بھی جج بھی وکیل ہے ماشاءاللہ سنو توجہ کرنا اس بندے نو سکھا اس بندے نے بی بی نو سکھایا اسے چوور نو سکھایا گھروں نسانا لینو تیرے کو جج پوچھتی تو کیوں میں چوور نہ لائی ہے کیوں میں دنان شادی کرنی ہے تو آنکھیں جو میرا پیو 80 سال دے بڑھے نال منو پرنیندہ پیا کملہ بھولے نال منو وچیندہ پیا انہیں وکیل سے کہتا نا مینو 80 سال دے بڑھے نال وچیندہ پیا تے دی شادی مینو نہیں منظور اس بڑھے نال مجسٹریٹ بھی یہ نہیں آتا میری دھی تو ٹھیک آتی پہنوں یا آتا مگرو لائے جا دفعہ جتھے مردیاں دی وہی دفعہ 64 دے بیان تے آگئے ہون اگوں آگی گالت ہے نا مولوی دی اے ہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وارث العلماء ورثۃ الانبیاء اے ممبر تے بیٹھن والا ہے نا اے مسجد دا نگہبان ہے متولی ہے اے مسجد دا امام ہے اے ممبر تے بیٹھن والا ہے اے قال اللہ قال رسول پڑھان والا ہے اے قاری صاحب اے عالم صاحب اے خطیب صاحب اے امام صاحب شیخ الحدیث صاحب اور حضرت اس کو بات آ گئی ہے حضرت جی مجسٹریٹ تا اجازت دے چھوڑیے جو تم نکاح وانی کے کر سکنی مجسٹریٹ نکاح نہیں پڑھ دا ہوندہ ہے تو انہوں پتا نا مجسٹریٹ نکاح وہ دفعہ 64 دا بیان لے کے اجازت دیندہ ہے کہ تم نکاح کر سکنی تینوں حکومت دی طرف میں کوئی پولیس آلے پکڑ دے وہ صرف نکاح دی اجازت دیندہ پہ نکاح پڑھ دا نکاح کہیں پڑھنا ہے بولو اور اساں پڑھنا مولوی پڑھنا مولوی کو لاغن جی دفعہ 64 دا بیان ہے جی تے اے ویکھو جی مجسٹریٹ نے اجازت دے دی تھی تے تساں ساڈا نکاح اندراج کر دیو کیونکہ زبانی کلامی دا تے اعتبار کوئی نہیں ہن تے اندراج تے ضروری ہے ہن نکاح درج کرنا مولوی آتا 10,000 لیساں کتنے لیساں 10,000 او بیڑی بڈی مسیح تے نکاح ہوئے گھارے چوے دیرے چوے تے مسے مارتے تینوں 1,000 روپیہ کوئی دیندہ اس تو زیادہ کوئی نہیں دیندہ زیادہ زیادہ تینوں ٹکر کھوا چھوڑے سن زیادہ زیادہ تینوں جڑے چھواریں دے شاپریں دوئیں نو ہیک کرتے تینوں 5-4 کٹھے چے دے سن تے ہن 10,000 منگدہ پہ مولوی نو پتہ نا ہن کڑکی پھسیا پہ آدھے 10,000 لیساں گھٹ کوئی نہیں عدالت طریقہ تیرے پیو بھگتنی ہیں یہ 10,000 لے کے تے نبی دی حدیث دی مخالفت پہ کردہ نکاح پہ پڑھاندہ جو بات میں سمجھانا چاہنا اتنی لمبی بات کر کے یہ لینا چاہتا ہے جنت تے مخالفت نبی دی بھی کردہ اللہ دا رسول فرماندہ ہے جیڑی عورت بھاج نس کے عدالت جا کے کسے یار نال بوائے فرینڈ نال کسے دوست نال کسے گوانڈی پڑوسی نال کسے کلاس فیلو نال کوئی جا کے لڑکی یا کوئی بالا دی ماں جا کے بھاج نس کے اگر کسے نال نکاح کر دی اللہ دا نبی فرماندہ ہے جس نکاح دے اندر دا سرپرست شامل نہیں ہے ولی دی اجازت نہیں ہے وہ دے باپ دی اجازت نہیں ہے اللہ دا نبی فرماندہ میں اس نکاح نو نکاح تسلیم نہیں کرتا ہے یہ نکاح نہیں ہوئے گا لوگوں آج مولوی جنت دا طالب بھی ہے اور نبی دی حدیث دی مخالفت کر کے آج عدالت دی وچ اجازت علی مفرور لڑکی دے نکاح پہ پڑ رہا ہے اللہ دا رسول فرماندہ من ابا من اسانی فقد ابا جڑا میں محمد دا نافرمان ہے اور جنت جامن تو انکار پہ کرنا جنت لینی ہے کہ نہیں لینی آؤ بات آخری سنو آخری آیت قرآن دی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا جنت لینی ہے ہاں من یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقِ فاولئک هم الفائزون اللہ دا قرآن آؤ قرآن سنے کرو قرآن پڑھیا کرو اللہ پاک فرماتا ہے من یطع اللہ ورسولہ رب کائنات نے جنت دین واسطے اے نہیں آنکھیں فلانے دا مقلد ہو گئے فلانے دا مرید ہو
لوگوں کامیاب ہو گیا ہے جنہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرندا ہے اے کامیاب ہے ہن دنیا دے اندر موت دی دیر ہے جنت دے داخلے دی دیر کوئی نہیں ہے اج جنت دے طالبو جنت دے چاہنے والو آؤ جے جنت لینی ہے تو سونے محمد رسول اللہ دے پیچھے چلو نا رب کعبہ دی قسم ہے کائنات دیاں تہمتاں جھڑنیاں آسان ہیں کائنات دے فتوے لینے آسان ہیں مولویاں دے فتوے چا لینے آسان ہیں لوگاں دیاں ناراضگیاں لے لینی آسان ہیں ماں تے پیو دا دکھی ہونا آسان ہے وہ گھروں کٹ دین والے کٹ دین برادری والے بئی کاٹ کر دین اللہ دی قسم بندہ بھوکا گزارا کر سکتا ہے بغیر برادری دے گزارا کر سکتا ہے کائنات دے نفرتاں دے تیر جھل کے بھی گزارا کر سکتا ہے مگر دہ قیامت دے جے جہنم دا اعلان ہو جائے گزارا کو نہیں ہونا گزارا کو نہیں ہونا آج وقت ہی جنت بڑی سوکھی پہ ملتی ہے نہ مولویاں دے ترلے دی لوڑ ہے نہ کائنات دے کسے کاکی تار دے پیچھے چلن دی لوڑ ہے نہ کسے میاں میں چمیاں لی سرکار دے پیچھے چلن دی لوڑ ہے نہ کسے ترکی شاہ دی لوڑ ہے تے نہ جھنگ والے نو بی بی ہیر دی لوڑ ہے تو ساتھ نہیں بخشے ہوئے ہو نا ماں جا جس شہر چ بیبیاں دے مزار ہوئیں تے کرامت کیڑی ہوں میں تو نہیں جانتا میں تو صرف سنی گال کر رہا ہوں تو ساتھ جنگل جنے بی بی پاک دے دربار دے اتے چھت ہے روزہ تا بنے ہیں پر اتو ننگا ہے چھت کدی بارش دی پھینگ تے کنی نہیں ڈھٹی بارش دی کدی کنی بھی اندر نہیں گئی تو سم بارش کس واسطے مانگتے ہو بی بی تو اپنے اندر ایک قطرہ رحمت نہیں منجن دیندی پئی آئے ہائے آؤ سنو اللہ دی قسم جنت کسے بابے تے بی بی دے مرید بنن نال نہیں ملے گی جنت کس نو ملے گی من اتانی جیڑا میرا نبی دا فرما بردار ہے میرے نبی دا اطاعت گزار ہے اج لوگوں بدقسمتی ہے اج سا نماز بھی محمد رسول اللہ والی نہیں پڑھتے نماز محمدی نہیں پڑھنے ہیں کدی کسے مولوی کو نہیں پوچھیا مولوی جی میں نے وہ نماز سکھا جیڑی نماز کائنات دے امام محمد رسول اللہ نے پڑھی ہے میں نے کسے ملا دی کسے امام دی کسے فقیر دی کسے مجتہد دی نہیں کیونکہ میں نماز پڑھنی ہے جنت دے واسطے الصلاۃ مفتاح الجنہ نماز جنت دی چابی ہے لیکن جنت تے تالا محمدی ہے اگر نماز محمدی ہوئے گی تو جنت دا تالا کھلے گا اگر نماز محمدی نہیں تو جنت دا تالا کھل سکتا حضرات اہل حدیث کی درخواست ہے ریکویسٹ ہے منت ترلا یہ ہے کہ اللہ تینوں مینوں جنت جان والا بنا دے جنت وچ جان والا بنا دے اللہ جنت دا حقدار بنا دے اے جنت دا حقدار تدو بنے گا جدا دنیا تے نبی دا وفادار تے تابعدار بنے گا اللہ تعالیٰ اساں سارے سونے مصطفیٰ دا تابعدار بنائے وفادار بنائے موت تو بعد سونی جنت دا حقدار بنائے